عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قال السبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم احسنت جزاک اللہ خیرہ. یہ حدیث جو ہے یہ عدت سے متعلق ہے، یعنی مطلقہ یا وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کے کچھ احکام اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. شریعت نے عورت پر عدت رکھی ہے، اور عدت کی 3 صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت مختلف ہے، اور ایسی عورت کی عدت کی بھی 2 صورتیں. وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ. اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو عدت اس کی پوری ہو جائے گی، چاہے وہ شوہر کے انتقال کے اگلے روز ہی پیدا ہو جائے. اور اگر وہ غیر حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن. عدت اس خاتون کی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، تو 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے گی. اس میں شوہر کی تکریم ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ شوہر کا حق خاتون پہ بڑا موقد ہے. یعنی اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کی عدت نہیں ہے، صرف 3 دن کا سوگ ہے بس. لیکن شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن کی عدت. اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ ایک خاتون کے لیے شوہر سب سے مقدم، اس کی عدت، وفا شعاری، اس کی اطاعت، اس کی خدمت اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ سب سے مقدم ہے، اور اس کی بات سب سے مقدم. ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اپنی حاجت بیان فرمائی، آپ نے حاجت اس کی حل کر دی. جب وہ جانے لگی تو آپ نے پوچھا: اذات زوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ انظری فإنہ جنتک و نارک، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی. اس قدر آپ نے تاکید فرمائی. تو حسن عشرت، اچھے اخلاق سے پیش آنا. بد اخلاقی شوہر کے سامنے ایک بڑا عیب ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو عورت بد اخلاق ہو شوہر پر فرض ہے کہ اس کو طلاق دے دے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کی بیوی بد خلق ہے، بد طینت ہے اور گستاخ ہے، اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، رکھے بیٹھا ہے اپنے پاس، اس کو طلاق نہیں دیتا، اس کی اللہ دعا ہی قبول نہیں کرتا. تو یہ ایک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے اس حق کا خیال رکھے، اور عدت کے یعنی 4 ماہ 10 دن یعنی شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارنی ہے، جس میں اس کی تکریم اور اس کے مقدم حق کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. تو یہ عدت کی ایک صورت. دوسری قسم عدت کی مطلقہ عورت کی عدت، جس کو اس کا شوہر طلاق دے دے. تو اگر وہ عورت یعنی اس کو حیض آتا ہے ماہواری تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر وہ حیض سے مایوس ہو چکی، بڑی عمر کی ہے، تو 3 مہینے اس کی عدت. یہ وہ عورت جس کا شوہر اس کو طلاق دے. اور تیسری عدت کی قسم جو ہے وہ عورت جو اپنے شوہر سے خلع لے لے. خلع کی صورت میں شوہر اگرچہ بیوی کو طلاق دیتا ہے عدالت کی موجودگی میں، لیکن یہ طلاق شمار نہیں ہوتی،
بلکہ فسخ نکاح شمار ہوتے. تو اس میں وہ طلاق والی عدت نہیں بلکہ خلع والی عدت جو کہ ایک حیض ہے، 1 مہینے. خلع کی صورت میں عدت 1 مہینے. حدیث میں جو واقعہ ہے یہ سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کا، انہا کانت تحت سعد بن خولہ، یہ سعد بن خولہ کی بیوی تھی، وہ بنی عامر بن لؤی، اور سعد بن خولہ جو ہے بنو عامر بن لؤی ان کا قبیلہ تھا. وکان ممن شاہد بدر، اور یہ بدری صحابی تھا، ان کو بدر میں، جنگ بدر میں شریک ہونے کا شرف حاصل تھا. فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع، یہ دونوں میاں بیوی حج کرنے گئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع، وہ یہ حامل، اور یہ حاملہ بھی تھی، اور شوہر فوت ہو گیا ان حج کے دوران. یہ حج کے موقع پر شوہر فوت ہو گیا اور بیوی ان کی حاملہ تھی. فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته، تو اس کی وفات کے کچھ دن بعد ہی اس کی بیوی نے حمل وضع کر دیا اور بچہ پیدا ہو. فلما تعلت من نفاسها، جب یہ خاتون سبیعہ اپنے نفاس سے پاک ہوئی. نفاس وہ خون جو ولادت کے بعد عورت کو جاری ہوتا ہے، جس کی کوئی مدت نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ 40 دن کی اصطلاح پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، جس کو چھلا بولتے ہیں. اس کو 40 دن کی تحدید یہ شرعی تحدید نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ خون جاری ہے اس وقت تک نفاس، چاہے 1 ہفتے تک ہو، 10 دن ہو، 20 دن ہو. اگر 20 دن بعد خون بند ہو گیا ہے، عورت پاک ہے، اب وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اس کا شوہر اس سے ملاپ کر سکتا ہے. یہ 40 دن کی اصطلاح باطل ہے اور یہ تحدید کو شرعی تحدید نہیں. چنانچہ جب یہ خاتون اپنے نفاس سے پاک ہوئی، تجملت للخطاب، تو اس نے اپنا میک اپ کیا، اچھے کپڑے پہن لیے، تاکہ اگر کوئی پیغام دینے آتا ہے نکاح کا تو ظاہر ہے کہ ایک منگیتر کو جو پیغام دینے آیا ہے اسے یہ حق ہے، اور یہ حق شریعت نے دیا ہے کہ اپنی منگیتر کو وہ دیکھ سکتا ہے، جس کو وہ پیغام دینا چاہتا ہے اسے دیکھ سکتا ہے. اگر پسند آ جائے تو وہ پیغام دے دے. چنانچہ عورت کو بھی حق ہے کہ اس موقع پر اگر زیب و زینت کرتی ہے، میک اپ وغیرہ کرتی ہے، جو شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو، تاکہ پیغام دینے والوں کو میں اچھی لگوں اور رشتہ طے ہو جائے. چنانچہ سبیعہ نے بھی میک اپ کر لیا اور بند سنور گئی. فدخل علیہ ابو سنابل ابن بعکک، ابو سنابل نامی ایک صحابی جس کا رشتہ دار بھی تھا، وہ ان کے پاس آیا سبیعہ کے پاس. رجل من بنی عبد الدار، بنو عبد الدار جس کا قبیلہ تھا، اس کا یہ ایک فرد تھا. فقال، تو ابو سنابل نے کہا، مالی اراک متجملہ، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم میک اپ کیے بیٹھی ہو، سنگھار کیے بیٹھی ہو، تم تو عدت میں ہو، ہمارا شوہر فوت ہو چکا. لعلک ترجین النکاح، شاید تم نکاح کے انتظار میں ہو کہ کوئی پیغام آ جائے نکاح کا. اور یہ انتظار کوئی عیب نہیں ہے، یہ عورت کا شرف ہے اس کا نکاح کے ساتھ ہونا، اور مرد کا بھی شرف ہے اس کا نکاح کے ساتھ ہونا. اور خاص طور پہ جو مرد ایسی عورت کو قبول کر لے اور اس سے نکاح کر لے جو متعلقہ ہو، جو اس کا شوہر فوت ہو چکا، بیوہ ہو، یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے. اور یہ دین اسلام میں ایک تکریم ہے. چنانچہ اس صحابی نے کہا کہ تم یہ میک اپ کیے بیٹھے، تمہیں نکاح کا انتظار؟ واللہ ما انت بناکح، اللہ کی قسم تم نکاح نہیں کر سکتی حتی تمر علیک 4 اشہر و10، حتیٰ کہ تمہاری عدت گزر جائے جو کہ 4 ماہ 10 دن، کیونکہ آپ کا شوہر فوت ہوئے، جس کا شوہر فوت ہو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن. قال سبیعہ نے کہا کہ فلما قال لی ذلک، ابو سنابل نے جب یہ بات مجھ سے کی تو جمعت علیہ ثیابی، میں نے اپنے کپڑے پردے کے، حجاب کے اچھی طرح پہنے. حین امسیت، شام کے وقت. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی. فسألتہ عن ذلک، آپ سے سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہے، میرا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی عدت 4 ماہ 10 دن، اس کے دن باقی ہیں، مگر میں بچہ بھی، حمل بھی وضع کر چکی ہوں. فافتانی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے فتویٰ دیا، ارشاد فرمایا بأنی قد حللت حین وضعت حملی
حمل کے وضع ہوتے ہی میں حلال ہو چکی ہوں اور عدت سے باہر آ چکی ہوں. وہ امرنی بالتزویج، اور آپ نے حکم دیا کہ تم شادی کر سکتی ہو ان بدالی اگر میں چاہوں. تو اس سے یہ ثابت ہوا جس عورت پر یہ دو عدتیں جمع ہو جائیں، شوہر فوت ہو گیا جس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے اور وہ حاملہ بھی ہے اور وضع حمل بھی اس کی عدت، تو پھر وضع حمل ہی اس کی عدت ہے، چاہے وہ حمل عورت شوہر کے فوت ہونے کے اگلے دن وضع ہو جائے اور چاہے وہ حمل شوہر کے فوت ہونے کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ وضع ہو، تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل. قال ابن شہاب بلا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے، ابن شہاب ان کے دادا کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت، کہ وضع حمل کے فوراً بعد عورت نکاح کر سکتی، یہ کوئی عیب نہیں. وہ ان کانت فی دم ہے، اگرچہ نفاس کا خون جاری بھی ہو، اس خون کے دوران بھی وہ نکاح کر سکتی ہے. غیر انہ لا یقربها زوجها حتی تطہر، ہاں اس کا شوہر اس کے قریب نہیں جائے گا، نکاح ہو سکتا، لیکن چونکہ دم نفاس جاری ہے تو شوہر اس سے خلوت اختیار نہیں کرے گا، لیکن نکاح ہو جائے گا. اور بعض کتب حدیث میں یہ خبر بھی حاصل ہوتی ہے کہ ابو سنابل ابن بعکک، جس نے منع کیا تھا یہ سنگھار یا میک اپ سے اور کہا تھا آپ کی عدت 4 ماہ 10 دن، تو اسی شخص سے اس کی شادی ہو گئی تھی، پھر یہ اسی صحابی کی بیوی بن گئی تھی. جی.